معزز سامعین گرامی قدر، بہت سی خبریں اور باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ تبصرہ کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں۔ آج جن دو باتوں کے حوالے سے بات کرنا حد ضروری ہے، ان میں سے ایک قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی اور ان کی ایما کے اوپر وہاں پہ ہولی کے تہوار کو منایا گیا۔ ہولی کا تہوار ہندو منائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کو اپنے تہوار اپنے عقائد کے مطابق منانے کی اجازت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کسی مذہب کا تہوار، کسی مذہب کا شعار اگر کوئی مسلمان منائے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کفار کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اس مشابہت سے مراد کیا ہے؟ کفار کی طرح کپڑے پہننا، کفار کی طرح بال رکھنا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کفار کی طرح بود و باش، کفار کا کلچر۔ اس سے مراد کفار کے مذہبی شعائر ہیں۔ اگر مذہبی شعائر ان کے لباس میں بھی ہے تو بھی یہ بندہ وہ شعار اپناتا ہے تو انہی میں سے ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا۔ افسوس اور دکھ ہوتا ہے لوگوں کو سمجھایا جائے، ہولی منا لی ہے، اس میں حرج کی کیا بات ہے، رنگ ہی تو پھینکیں۔ آپ دین کو سمجھے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خوشی کے تہوار الگ مقرر کیے، آپ کا شعار الگ مقرر کیا ہے۔ یہ جو جمعہ ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے کہ مسلمان ہفتے میں ایک دن اکٹھے ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو جائیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو سنیں، ایک دوسرے سے ملیں۔ اجتماعیت ہے، یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ عیدیں ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں۔ 5 نمازیں ہیں، مسجد میں اکٹھے ہونا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ کے اس قدر شاعر ہیں تو کفار کے جو کوئی شاعر ہیں اگر آپ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی مشابہت کرتے ہیں تو آپ رسول اللہ کی اس حدیث کی وعید کے بعین اس وعید کے تحت آتے ہیں۔ اس وعید کو آپ کے اوپر لاگو کیا جائے گا۔ کیوں؟ علماء نے یہاں تک لکھ دیا، یہاں تک کہ جو کوئی بندہ کفار کے شاعر کی مشابہت کرتے ہوئے کرسمس کے موقع کے اوپر جو اپنے نبی کی وہ برتھ ڈے مناتے ہیں اور وہ تو کیک کاٹتے ہیں، اگر کوئی ان کے شاعر کو، ان کی اس سیلیبریشن کو مناتے ہوئے تربوز، جو 100% کیک سے مشابہت نہیں رکھتا، تربوز حلال پھل سبزی، کیک بھی حلال ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت وہ اور ہو جاتی ہے تو یہاں پہ علماء نے یہ لکھا اگر ایک بندہ کرسمس کے موقع کے اوپر تربوز بھی کاٹتا ہے تو وہ تربوز کاٹنا خنزیر کاٹنے سے بدتر ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ادراک اور شعور ہی نہیں ہے۔ ہولی منا لی جائے، اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی کفار کا تہوار مذہبی شاعر کا منا لیا جائے، حرج کیا ہے؟ مذہبی اور تہوار اور شاعر کے جو تہوار ہیں کفار کے، وہ کوئی بھی ہوں، ان کو منانے والا مسلمان رسول اللہ کی اس وعید کا مرتکب ہے اور رسول اللہ کی اس وعید کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ وعید کوئی مولوی نہیں دے رہا۔ دکھ اور افسوس سے یہ مولوی بڑے سخت ہے یار، یہ کہتے ہیں آپ انہی میں سے ہو جاتے ہیں صرف اتنی سے کام کرنے میں۔ بھائی ہم کہہ رہے ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نے کہا ہے، کلمہ جو پڑھ لیا ہے تو ان کی مان بھی لو بات۔ یہ جو اسلامی معاشرے میں ہر روز آئے روز ہولی، یہ اس طرح رنگوں کا پھینکنا، ہر غیر مسلم کے تہوار کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنا، کرسمس بھی منا لی جائے اس میں بھی حرج نہیں ہے، ہولی بھی منا لی جائے اس میں بھی حرج نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا جو ان کا مذہبی تہوار ہے منا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اسلامی مملکت کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، اسلام کے آرٹیکل 2 کے مطابق کہ آپ نے تو اس ملک میں قرآن و سنت کو ترویج دینا تھا، آپ یونیورسٹیوں کے اوپر پابندیاں لگائیں کہ غیر اسلامی تہوار مسلمانوں کی ان میں شمولیت مناؤ۔ ہاں ہندو اسٹوڈنٹ موجود ہے وہ منا لے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عیسائی موجود ہیں وہ منا لیں کرسمس، مسلمانوں کو نہ ان کو مبارک دینی چاہیے نہ ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کسی بھی طور کے اوپر یہ کام درست نہیں ہے۔ دوسری اہم بات، یہ تو شکوہ تھا ان سے جو لبرل اور سیکولر طبقہ فکر ہے، جو جن کا مائنڈ سیٹ ہی لادینیت ہے، الہاد ہے، سیکولرزم ہے، لیکن ہم کیا کیا مرثیہ نہ پڑھیں، کیا کیا نوحہ نہ کریں۔
اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل ایک دور میں پاکستان کا سب سے بڑا باوقار ادارہ تھا جو اسلام کے بارے میں فیصلے کرتا ہے. ہم ان کو رونا روئیں، ہم اپنے گریبانوں میں بھی تو جانتے ہیں. فتویٰ جاری کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے کہ عورت محرم کے بغیر حج کر لے. سبحان اللہ. اجتہاد کے دروازے نصوص کے باب میں کھولنے کا یہ جو کام اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا، پھر ایک بندہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو سیاسی بھرتیاں اور سفارشیں آج اسلامی نظریاتی کونسل کو اتنا بے وقت اور بے وقار کر گئی ہیں کہ آپ نے یہ فتویٰ دے دیا کہ غیر محرم کے ساتھ یعنی عورت محرم کے بغیر سفر کر لے کتنے دن؟ 40 دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سے زائد حدیث ہے، متعدد حدیث ہیں، گنتی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتی ہے، امتی عورتوں کے لیے، کوئی مسلمان عورت 3 دن سے زیادہ سفر نہ کرے. 3 دن، ایک حدیث کے الفاظ ہے 3 دن سے زیادہ سفر نہ کرے اور اس کے ساتھ اس کا محرم ہو. ایک اور حدیث میں 2 دن اور ایک حدیث میں 1 دن. علماء نے تطبیق کی ہے کہ فل سیف اینڈ ساؤنڈ سفر ہو تو 1 دن کے لیے عورت کو اجازت ہے کہ شہر میں جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، پوری پروٹیکشن کا انتظام ہے، کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اس سفر کے اندر بھی اگر ڈرائیور کے ساتھ، سائق کے ساتھ اور کسی ملازم کے ساتھ فتنے کا اندیشہ، وہ بھی حرام ہے. 1 دن کا سفر بھی صرف تب بھی جائز ہے جب فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں. بچی ہے، اسکول جا رہی ہے، اس کے ساتھ 10 بچی ہیں، ایک ڈرائیور ہے، فتنے کا اندیشہ کم ہو گیا، یہاں پہ 1 دن کے سفر کی اجازت ہے، اسکول سے لے آیا جائے. آپ اس طرح کی اجازتوں کو 40 دن کی اجازتوں کے اوپر محمول کریں. کون یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ 40 دن کے لیے عورت جا رہی ہے حج کے لیے، اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، پاکیزہ اور پوتر ہونے کے لیے، اس دن کی طرح جس طرح آج ماں کے بطن سے پیدا ہوئی اور آپ اس کو بغیر محرم کے بھیجنے کی اجازت دے رہے ہیں. 40 دن میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں، غیر محرموں کے بیچ میں کوئی اندیشہ نہیں ہے. کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، محرم کا صرف ساتھ سفر کا مطلب ایک تو یہ بھی علت ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، لیکن دوسری علت اس کا بار برداری، اس کا ناز نخرہ بھی ہوتا ہے. بہن بیمار ہو گئی ہے، بیوی بیمار ہو گئی ہے، کس نے بھاگ دوڑ کرنی ہے؟ محرم ہوگا تو بھاگ دوڑ ہو جائے گی. ماں بیٹا موجود ہے، بھائی موجود ہے، بانجا موجود ہے، محرم موجود ہے، اٹھا کے بھی لے کے جانا پڑے لے جائے گا. محرموں کے لیے اجازت ہے. اور آپ اس معمولی بیماری میں غیر محرموں کے ہاتھ میں عورتیں دینا چاہتے ہیں. اللہ سے ڈر جائیے. اسلامی نظریاتی کونسل کو اپنے اس فیصلے سے رجوع کرنا چاہیے. ہم اس فیصلے کو کلی طور کے اوپر مسترد کرتے ہیں اور اس کو خلاف قرآن، خلاف شریعت، خلاف دین اور بلکہ پاکستانی آئین، سپریم لا قرآن و سنت خلاف آئین بھی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اپنے آپ کو اس طرح بے وقت نہ کرے اور غیر مؤثر نہ کرے کہ سفارشی بھرتیاں کر کے ان کے سے جو انگوٹھا لگوانا چاہیں. علماء رہے نہیں، کچھ ہیں، سب کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس طرح کے بچگانہ فیصلے کیے، انہوں نے اس کے اوپر رجوع کیا تو پاکستان بھر کے علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے یہ اپیل ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیں. آخر میں ایک اعلان ہے کہ اجتماعی قربانی حسب سابق یہاں پہ کی جا رہی ہے، جس میں 2 حصے مقرر کیے گئے ہیں، ایک 23,000 کا، ایک 25,000 کا، اور ایک نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ یہ گراؤنڈ کے اندر 5:45 پہ کھڑی ہو جائے گی. اور احباب سے یہ گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کیا کریں. اگرچہ اس وقت وہ فون کرنا شروع کر دیتے ہیں 2 منٹ 5 منٹ، لیکن جو بندہ 5:45 کے حساب سے 5:30 پہ آیا ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو انشاءاللہ 5:45 کے اوپر نماز کو بین 5:45 پہ کھڑا کر دیا جائے گا. احباب خواتین کو بھی عید کے اجتماع میں ضرور لے کے آیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں ایام میں ہوں وہ بھی مسلمانوں کی عیدگاہوں میں آ جائیں. ایام میں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عید کے موقع کے اوپر دعا سنت نبوی سے ثابت ہے، اور کسی کی آمین سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دعا قبول کر لے. کئی مرتبہ 100 لوگ بھی آمین کہیں تو قبول نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ ایک بھی کہہ دے تو قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور عطا ہے. سب ساتھی اس اجتماع میں بھی شریک ہوں. کچھ ساتھی بیمار ہیں
اور کچھ ساتھیوں کے رشتہ دار بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خلوص نیت سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب ساتھی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔